بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پارہ نمبر 11 کے اہم مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ 10ویں پارہ کے آخر میں ان منافقوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے مالی وسائل اور سواری کی استطاعت رکھنے کے باوجود غزوہ تبوک میں شرکت نہیں کی تھی۔ 11ویں پارہ کی ابتدا میں بھی اہل نفاق کا تذکرہ ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو تبوک سے واپسی پر رستہ ہی میں اطلاع دے دی تھی کہ جب آپ مدینہ پہنچیں گے تو منافق آگ کے سامنے مختلف قسم کے اعذار پیش کریں گے کہ ہم انتہائی سخت مجبوریوں کی بنا پر آپ کے ساتھ غزوہ میں شریک نہ ہو سکے، ورنہ ہم نے جانے کا تو پختہ ارادہ کر رکھا تھا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور منافقوں نے قسمیں کھا کھا کر آپ کو اپنی سچائی یقین دلانے کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مروت اور شرافت کی بنا پر حقیقت کو جانتے ہوئے بھی خاموشی اختیار فرمائی اور انہیں جھوٹا قرار نہیں دیا۔ منافقوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے مخلص مسلمانوں کی صفات بیان فرمائی ہیں اور ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتے ہیں اور جھوٹ بول کر غلط کو صحیح قرار دینے کی کوشش نہیں کرتے۔ درمیان میں پھر منافقوں کا ذکر آ گیا ہے جنہوں نے اسلام کو ضرر پہنچانے، کفر کے فروغ اور مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے مسجد زرار تعمیر کی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے افتتاح کی درخواست کی تھی، مگر اللہ نے اپنے نبی کو اس مسجد میں کھڑا ہونے سے بھی منع فرما دیا۔ چنانچہ اس مسجد کو آپ کے حکم سے جلا کر راکھ کر دیا گیا۔ مسجد زرار کے مقابلے میں مسجد قباء اور اہل نفاق کے مقابلے میں اہل ایمان کا تذکرہ ہے جو اپنے مال اور اپنی جانیں حصول جنت کے لیے اللہ کی راہ میں وقف کر چکے ہیں۔ ان اہل ایمان کی 9 ایسی صفات ذکر کی گئی ہیں جو ہر مومن کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، یعنی توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک کاموں کا حکم دینے والے، بری باتوں سے منع کرنے والے اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے۔ غزوہ تبوک میں شرکت سے جو لوگ محروم رہ گئے تھے ان میں 3 ایسے مخلص مسلمان بھی تھے جن کے اخلاص اور ایمان میں کسی کو شک نہ تھا، یعنی حضرت کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع۔ ان تینوں نے عذر نہیں تراشا بلکہ صاف صاف اعتراف کر لیا کہ پیچھے رہ جانے میں سراسر ہماری اپنی غلطی، سستی اور کاہلی کو دخل تھا۔ ان کے معاملہ کو الگ رکھا گیا، یہاں تک کہ 50 دن تک ان کا بائیکاٹ بھی کیا گیا، لیکن پھر انہیں سچ بولنے کی وجہ سے ایسا نوازا گیا کہ ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان وحی کے ذریعے سے کیا گیا۔ یہ اعلان ان کے لیے اتنی بڑی بشارت تھا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن مالک سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ جب سے تمہیں تمہاری والدہ نے جنا ہے، آج سے زیادہ بہتر اور مبارک دن تم پر نہیں آیا۔ ان حضرات کی قبول توبہ کا ذکر آیت نمبر 118 117 میں ہے۔ اگلی آیات میں اہل ایمان کو 4 اہم باتوں کی تاکید کی گئی ہے۔ پہلی یہ کہ وہ خفیہ اور علانیہ تقویٰ کو لازم پکڑے رکھیں۔ دوسری یہ کہ وہ اہل نفاق سے دور رہتے ہوئے صرف سچوں کی صحبت اختیار کریں۔ تیسری یہ کہ وہ رزق کی تنگی اور کشادگی میں اللہ کے رسول کو اپنے اوپر ترجیح دیں۔ چوتھی بات حقیقت میں اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ ہر قسم کی عبادت اور اطاعت کا اللہ کی طرف سے اجر مل کر رہے گا، یہ کہ اللہ کے دین کے لیے جس قدر مشقت اٹھائی جائے گی اتنا ہی اجر و ثواب عطا ہوگا۔ جہاد کی فضیلت اور اہمیت کے باوجود حکم دیا گیا کہ سارے ہی مسلمانوں کو جہاد میں نہیں چلے جانا چاہیے، بلکہ کچھ لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں موجود رہنا چاہیے تاکہ آپ سے دین کی سمجھ حاصل کریں۔ جہاد کے لیے ایک اہم اصول یہ بتایا گیا ہے کہ الاقرب فی الاقرب کے اصول کے تحت جہاد کیا جائے، یعنی قریب کے کفار سے جہاد کرتے ہوئے اس کا دائرہ دور تک وسیع کیا جائے۔ سورہ توبہ کی آخری آیات میں دوبارہ منافقین کی مذمت کی گئی ہے کہ ان حرمہ نصیبوں کو قرآن سے بھی کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوتا بلکہ فکر و عمل کے اعتبار سے ان کی نجاست ہی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور اس سورت کی آخری آیت میں اللہ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان فرمائی ہے اور آپ کے لیے اپنے اسماء حسنہ میں سے 2 نام منتخب فرمائے ہیں، یعنی رؤوف اور رحیم۔ اور اس میں شک نہیں کہ آپ اپنی امت بلکہ ساری انسانیت کے حق میں بے حد شفیق اور مہربان تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں میں سے یہ 2 نام آپ کے سوا کسی کے لیے بھی جمع نہیں فرمائے۔ سورہ یونس۔ سورہ یونس مکی ہے، اس میں 119 آیات اور 11 رکوع ہیں۔ اس سورت میں ایمان کے بنیادی ارکان اور عقائد اور بالخصوص قرآن کریم سے بحث کی گئی ہے۔ سورت کی ابتدا کتاب اللہ اور رسول کے ذکر سے ہوتی ہے
اور بتایا گیا ہے خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت سے کسی کو تعجب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کی بعثت کوئی نئی بات نہیں بلکہ ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول آتا رہا ہے۔ اس کے بعد ربوبیت، الوہیت اور عبودیت کی حقیقت اور خالق و مخلوق کے درمیان تعلق کی بنیاد بیان کی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ جو رب اور خالق ہے وہی معبود بننے کے لائق ہے۔ کائنات کا یہ سارا نظام اس کی ربوبیت اور قدرت پر گواہ ہے۔ اس نظام اور دلائل قدرت میں غور و فکر کے بعد انسان دو گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، تکذیب کرنے والے اور تصدیق کرنے والے۔ تکذیب کرنے والوں کا انجام آگ اور تصدیق کرنے والوں کا انجام دائمی باغات ہیں۔ تکذیب کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان کی فطرت میں عجلت ہے، یہاں تک کہ یہ بعض اوقات اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے عذاب اور ہلاکت کی دعائیں مانگتا ہے۔ ان جھٹلانے والوں کا حال یہ ہے کہ یہ قرآن کو جھٹلانے اور اس کا مذاق اڑانے سے بھی باز نہیں آتے، اور اللہ کے نبی سے استہزاء کے طور پر کہتے ہیں کہ آپ کوئی دوسرا قرآن لے آئیں یا اسی میں کچھ تبدیلیاں کر دیں۔ آپ نے جواب دیا کہ مجھے اس میں کسی بات کا اختیار نہیں، میں تو وہی کا اتباع کا پابند ہوں۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں نے معاذ اللہ یہ کلام خود بنا کر اللہ کی طرف منسوب کر دیا ہے؟ میں تمہارے اندر زندگی کے 40 سال گزار چکا ہوں، تم نے مجھے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے سنا ہے یا کسی استاد سے علم حاصل کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ اگر نہیں سنا اور نہیں دیکھا تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں یکا یک جھوٹ بولنا شروع کر دوں یا ایسا معجزانہ کلام تمہارے سامنے پیش کر دوں؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ میں انسانوں پر تو جھوٹ نہ بولوں اور اللہ پر جھوٹ بولنے کی جرت کر لوں؟ آپ کی سیرت کی صفائی اور زبان کی صداقت کا یہی وہ پہلو تھا جس کا دشمن بھی اعتراف کرنے پر مجبور تھے۔ ابو سفیان سے زمانہ کفر میں جب روم کے بادشاہ ہرقل نے سوال کیا تھا کہ کیا دعویٰ نبوت سے پہلے تم نے کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ بولتے ہوئے سنا ہے، تو کافر اور مشرک ہونے کے باوجود ابو سفیان بھی اس سوال کا جواب نفی میں دینے پر مجبور ہو گیا تھا، اور ہرقل نے اس کا جواب سن کر کہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ تو جھوٹ نہ بولے اور اللہ پر جھوٹ بولنا شروع کر دے۔ اگلی آیات میں مشرکین کی بت پرستی اور توحید کے دلائل مذکور ہیں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ سختی اور مصیبت کے وقت بڑے سے بڑے مشرک بھی جھوٹے معبودوں کو بھول کر سچے معبود کو پکارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تلقین کے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ ان سے سوال کریں کہ تمہیں آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے، یا تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے، اور بے جان سے جاندار کو، جاندار سے بے جان کو کون پیدا کرتا ہے؟ آپ پوچھئے کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ قرآن کی صداقت کے حوالے سے انہیں چیلنج کیا گیا ہے کہ اگر یہ انسانی کلام ہے تو تم بھی اس جیسی کوئی صورت بنا کر دکھا دو، اور اس مقصد کے لیے عرب و عجم میں سے جسے بلانا چاہتے ہو بلا لو۔ پھر اللہ نے ان کے تکذیب کا سبب خود ہی بیان فرما دیا، اور یہ کہ انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ جس چیز سے جاہل ہوتا ہے اور اس کی حقیقت سمجھ نہیں پاتا تو سرے سے ہی انکار کر دیتا ہے۔ مشرکین توحید، بعث بعد الموت اور قرآن کی صداقت کا جو انکار کیا تو اس کی ایک بڑی وجہ ان کی جہالت اور عدم علم بھی تھا۔ اس صورت میں انہیں کہیں زجر اور تنبیہ کے ساتھ اور کہیں نصیحت اور خیر خواہی کے انداز میں ان تینوں بنیادی عقائد کے بارے میں ہٹ دھرمی چھوڑنے اور ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ قرآن کریم کی اعلیٰ صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا، اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت، دلوں کی بیماری کی شفا اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت آ پہنچی ہے، تو کہہ دیجیے کہ یہ کتاب سب اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے نازل ہوئی ہے، تو چاہے کہ لوگ اس سے خوش ہوں یا اس مال و دولت سے کہیں بہتر جسے وہ جمع کرتے ہیں۔ توحید کے دلائل، بعث بعد الموت کا یقینی ہونا اور قرآن کریم کی صداقت بیان کرنے اور مشرکین کے مذمومات کی تردید کے بعد عبرت اور نصیحت کے لیے 3 قصے بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے پہلا قصہ شیخ الانبیاء حضرت نوح علیہ السلام کا ہے، جن کی عمر اور زمانہ تبلیغ تمام انبیاء علیہ السلام سے زیادہ طویل مگر ان کی متبعین بہت کم تھے۔ پھر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے، جنہوں نے فرعون جیسے خدا کے دعوے دار کا مقابلہ کیا۔ تیسرا قصہ حضرت یونس علیہ السلام کا ہے، اور انہی کے نام پر اس سورت کا نام رکھا گیا۔ قرآن کریم میں حضرت یونس علیہ السلام کا صراحتاً نام 4 جگہ آیا ہے، اور 2 مقامات پر انہیں مچھلی والے کی صفت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اور وہ جب اپنی قوم کے ایمان سے مایوس اور اللہ کے عذاب آنے کو یقینی دیکھ کر نینوا کی سرزمین چھوڑ کر چلے گئے تھے آگے جانے کے لیے۔ جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی والوں نے سمندر میں طغیانی کی وجہ سے انہیں سمندر میں پھینک دیا۔ ایک بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا، اللہ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں بھی زندہ رکھا، بالآخر چند روز مچھلی نے انہیں ساحل پر اگل دیا۔ ادھر یہ ہوا کہ ان کی قوم کے مرد اور عورتیں، بچے اور بڑے سب صحرا میں نکل گئے، اور انہیں آہوزاری اور توبہ استغفار شروع کر دیا اور سچے دل سے ایمان قبول کر لیا، جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب ان سے ٹل گیا۔ یہ 3 قصے ذکر کرنے کے بعد مشرکین کو تنبیہ کی گئی کہ اگر وہ کفر و شرک سے باز نہ آئے تو قیامت سے پہلے ہی ان پر عذاب آ سکتا ہے،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو بشارت سنائی گئی کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہ ہماری سنت ہے کہ ہم بالآخر اہل ایمان کو نجات دیتے ہیں، جیسے سورہ یونس کی ابتدا قرآن حکیم کے ذکر سے ہوتی ہے۔ اسی طرح اس کی انتہا بھی اس سچی کتاب کی اتباع اور پیروی کے حکم پر ہو رہی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، فرما دیجئے اے انسانوں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی جانب سے حق یعنی قرآن آ چکا ہے، تو جو کوئی ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے اس سے ہدایت کا فائدہ اسی کو ہوگا، اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو اس گمراہی کا وبال اسی پر پڑے گا، اور میں تم پر وکیل نہیں ہوں۔ اور اے پیغمبر، آپ اس کی اتباع کیجئے جو کلام آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے، اور صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔